روایت ہے من ترک الاربع قبل الظہر لم تنلہ شفاعتی، جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں چھوڑ دیں وہ میری شفاعت نہیں پائے گا۔ اور یہ روایت کہاں کہاں پر ہے؟ امام برہان الدین مرغینانی اپنی کتاب الہدایہ میں تحریر فرماتے ہیں وقال فی الاخری من ترک الاربع قبل الظہر لم تنلہ شفاعتی۔ ایک اور دوسری روایت میں آپ کا ارشاد ہے جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں چھوڑ دی وہ میری شفاعت نہیں پائے گا۔ اسی طرح یہ روایت علامہ برہان الدین محمود بن احمد حنفی المحیط البرہانی میں، ایسے ہی امام ابو الفضل عبداللہ بن محمود بن مودود موصلی حنفی نے اپنی کتاب الاختیار میں، علامہ کمال الدین محمد بن محمود بابرتی اپنی کتاب العنایہ میں، حافظ بدر الدین عینی اپنی کتاب البنایہ شرح ہدایہ میں، علامہ ابن نجیم مصری اپنی کتاب البحر الرائق میں، اور علامہ حسن بن عمار شرمبلالی حنفی اپنی کتاب مراقی الفلاح، کس کی شرح ہے؟ نور العزا کی۔ تو علامہ محمد بن علی الحسکفی حنفی اپنی کتاب الدر مختار متن فتاوی شامی رد المختار کی، علامہ عبد الرحمن بن المعروف شیخی زادہ مجمع الانہر میں متون کے درجے کی کتاب ہے، علامہ طحطاوی حاشیۃ الطحطاوی میں، علامہ ابن عابدین شامی حاشیہ ابن عابدین میں بلا سند کے روایت نقل کی ہے۔ تو اس سے اتنے بڑے بڑے فقہا کیسا بول سکتے؟ فقہا فقہ پہ کلام کریں گے، حدیث پہ کلام نہیں کریں گے۔ حدیث کے صحیح ہونے کا غلط ہونے کا مدار فقہا محدثین کے اصول سے ہوتا ہے، ان کی تحقیق اور تخریج سے ہوتا ہے، مسائل کا اعتبار فقہا سے ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا فقیہ حدیث میں غلطی کر دے اور ایک بڑا محدث فقہ میں غلطی کر دے، چونکہ فن الگ الگ ہے دونوں کا۔ تو اب اس روایت کے سلسلے میں حافظ جمال الدین زیلعی نے اسے غریب جدہ کہا ہے۔ علامہ صدر الدین ابن العز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ اس کو اصحاب حدیث نے ذکر نہیں کیا، اس کے ثبوت میں نظر ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ایک مقام پر فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث نہیں مل سکی، دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ ابن عراق اور ملا علی قاری، علامہ اجلونی، علامہ قاقوجی حافظ ابن حجر عسقلانی کے اس قول پر اعتماد کرتے ہیں۔ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کی معرفت نہیں ہے، اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہوگا۔ سب کا کلام اپنی جگہ پر لکھا ہوا ہے، تو خلاصہ کلام ہوا کہ یہ روایت اگرچہ کہ فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں آ چکی ہے کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت جو چھوڑ دے گا اسے اللہ کے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، لیکن اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست، صرف بیان کرنا درست نہیں ہے، باقی وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، سنت مؤکدہ ادا کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر مستقل ہے، لیکن وہ ثواب وہ نہیں ہے کہ جو اس حدیث میں یا اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے دونوں کا الگ الگ درجہ رکھنا چاہیے، روایت بیان کرنے کا الگ مطلب ہے اور سنت مؤکدہ کا اہتمام اور اس کی پابندی کا الگ حکم ہے۔